بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں اور انہیں اپنی جیب سے پیسے دے دے کر ان کی جیبیں تو بھر رہے ہیں، لیکن اس سے اپنی مشکلات حل کرنے کے بجائے بلکہ مزید مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور بجائے اپنی پریشانی کا حل کرنے کے الٹا پریشانیاں بڑھا رہے ہیں۔ اور اس سب میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ان جعلی اور جھوٹے عاملوں کا۔ لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا، کیونکہ ایک تو آپ اپنا ٹائم نکال کر ان عاملین کے پاس جاتے ہیں، دوسرا پھر ان کو اپنی جیب سے پیسے بھی دے کر آتے ہیں، جس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان کی ہی جیبیں بھر رہی ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک ایسی ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ مل جائے جس کے فرمان میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں اور جس کی بتائی ہوئی ہر بات سچی ہے، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن اس ہستی کی بتائی ہوئی بات اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ میں آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کے کرنے سے آپ تمام عاملین کو بھول جائیں گے کہ جن پر پیسہ خرچ کر کے آپ تھک گئے ہیں، لیکن آپ کا مسائل کا حل تو درکنار، الٹا آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر ایک بار اس آیت کے بارے میں فرمایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ پہاڑ ہٹانے میں ہمارا کیا فائدہ؟ ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پہاڑ ایک سختی کی علامت ہوتا ہے، پہاڑ ایک بڑا ہونے کی علامت ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے سخت ترین چیز جو ہے وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ دنیا کی ہر چیز یہاں سے وہاں ہو سکتی ہے لیکن پہاڑ کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو اس کا مطلب صاف اور واضح الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہاڑ جیسی وزنی اور سخت چیز اپنی جگہ سے اس آیت کے ذریعے سے ہٹا دی گئی تو پھر انسان کی پریشانیاں، غم، تکلیف، ٹینشنیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا ہی عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیف، تمام ٹینشنیں، چاہے وہ معاش کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بیماریوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بے برکتی کے حوالے سے ہو، اس آیت کے پڑھنے کی نسبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر باریک بینی سے اس بات پر سوچا جائے کہ قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے تو پھر ہم کیوں ان جھوٹے عاملین کے پاس جاتے ہیں جو خود اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ یہ آیت جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی بڑی شان والی آیت ہے، لیکن اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، جو اس آیت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا قرآن پاک پر یقین نہیں ہے ان لوگوں کے لیے تو یہ صرف عربی کے چند الفاظ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے اور قرآن پاک کو اپنے گھروں میں اتنی اونچی جگہ پر رکھنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کے تو کیا ہمارے بھی ہاتھ نہیں جاتے، اور یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ کہیں قرآن پاک پر نہ لگ جائیں۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی بڑی مصیبتوں تک، ہماری ہر پریشانی کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے ہمیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے بہنوں بھائیوں۔ قرآن پاک میں دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کھولنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ سارا دن ہم اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، سارا ٹائم ہمارا سوشل میڈیا پر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قرآن پاک کو بھی کبھی کھول کر دیکھیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالی نے ہماری کیسے ہر مشکلات کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے۔
ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی مشکلات کا حل قرآن پاک میں ڈھونڈو۔ قرآن پاک کا اثر جو آج سے صدیوں پہلے موجود تھا، جس طرح قرآن پاک پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا اور قرآن پاک کو سننے کے بعد ان کے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی قرآن پاک کا اثر ویسا ہی ہے۔ آج بھی ہم قرآن پاک کو پڑھ کر اپنا دل منور کر سکتے ہیں، آج بھی ہم قرآن پاک سے اپنے تمام مسائل حل کروا سکتے ہیں، اور آج بھی ہم تمام پریشانیاں اور تمام حاجتیں قرآن پاک پڑھ کر پورا کروا سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ان کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ وہاں پر ایک شخص پہلے سے موجود تھا جو کہ بہت سخت مرض میں مبتلا تھا اور بہت تکلیف میں تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے کان میں یہ آیت پڑھ دی جس سے وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور تمام بیماریاں جاتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے ان کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کان میں نے یہ آیات مبارکہ پڑھی تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اور کوئی انسان جو یقین رکھنے والا ہو، جو اعتبار کرنے والا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ آئیں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں کہ جن آیات کو پڑھ کر آپ اپنے کسی بھی بیماری، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں نہ صرف دور ہوں گی بلکہ آئندہ کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو کہ لا علاج ہے، جس کو ہر ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، تو اگر وہ شخص ان آیات کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو دن کے کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں نہیں کر سکتی، یہ احتیاط لازمی کرنی ہے، اور اس وظیفے کو سفر میں، حضر میں، جس طرح چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں آپ کو اجازت ہے۔ بس ہر وظیفے کی طرح جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے لازمی کرنا ہے۔ صدقے کی تمام شرائط آپ کو پہلے سے معلوم ہے، بہتر ہے کہ آپ یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر کریں۔ جب آپ صدقہ کر چکیں اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے تیار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے کر ایک تسبیح ان آیات مبارکہ کی پڑھ لینی ہے، مطلب آپ ان 4 آیات کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ان 4 آیات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اسی کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہو اے میرے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد
آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن پاک کا ہم حق کیسے ادا کریں، اور کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں، جھوٹے عاملین کے پاس جاتے ہیں، کاش کہ ہم ان تکلیف، حاجتیں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں تلاش کریں۔ انشاءاللہ آپ ایک بار کے کرنے سے ہی وظیفہ کی تاثیر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آ گئی ہے، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں کیسے حل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ حاجتیں آپ کی انشاءاللہ ان آیات کے پڑھنے کی نسبت سے پوری ہوں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ خاص طور پر ذی الحجہ کے ان ایام میں اگر اس عمل کو کیا جائے تو اس عمل کا اثر دوبالا ہو جائے گا، اور یوم عرفہ میں اس عمل کو لازمی کریں۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی اور پھر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔